باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 154 میں شدید پیاس کے مریض کے روزے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ روزے کے متعلقہ مسائل زیر بحث ہیں اور شدید پیاس کے مریض کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ اس کے روزے کا کیا حکم ہے، جسے ذو العطاش بھی کہتے ہیں۔ ذو العطاش کا معنی اور مفہوم بیان کیا جائے گا۔ شہید اول اور شہید ثانی کے نظریے کی وضاحت ہوگی، متعلقہ فروعات اور مسائل کا تذکرہ ہوگا اور شہید ثانی کا نقد و نظر اور عبارت کی تشریح بھی بیان ہوگی۔ ذو العطاش وہ شخص ہے کہ جس کو پیاس کی شدید مرض ہے اور پانی پیے بغیر وہ نہیں رہ سکتا اور دن کے وقت بار بار پانی پیتا رہتا ہے۔ اگر وہ اپنے مرض اور بیماری کے صحیح ہونے سے مایوس ہو جائے تو اس کا حکم بھی اسی طرح ہے جیسے سن رسیدہ مرد اور عورت کا تھا کہ روزہ تو نہیں رکھیں گے اور قضا بھی ان پر واجب نہیں ہوگی، بلکہ ہر دن کے بدلے میں ایک مد طعام فقیر کو دیں گے۔ اگر وہ بعد میں صحیح اور تندرست ہو جائے تو قضا بھی کرے گا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ مصنف نے مسئلہ ذو العطاش میں اس فرض کو ذکر کیا ہے کہ اگر وہ بعد میں تندرست ہو جائے تو پھر قضا کرے گا، لیکن سن رسیدہ بوڑھے اور عمر رسیدہ بوڑھی عورت کے بارے میں اس کو ذکر نہیں کیا تھا کہ اگر اسے قدرت ہو جائے روزے کی تو پھر وہ قضا بھی کرے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مرض اور بیماری ایسی چیز ہے کہ جو دوائیوں کے ذریعے یا وقت گزرنے کے ذریعے وہ درست ہو سکتی ہے، لیکن بڑھاپا اور جو سن رسیدگی ہے یہ پھر واپس نہیں آ سکتی، چونکہ اس وقت جو اعضاء اور جوارے ہیں وہ ڈھل جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ بہت شاذ و نادر ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ جوانی کی طرف لوٹ آئے یا اپنی بحالی کی طرف لوٹ آئے۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَذُو الْعُطَاشِ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَهُوَ دَاءٌ لَا يَرْوَى صَاحِبُهُ وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ تَرْكِ شُرْبِ الْمَاءِ طُولَ النَّهَارِ المعیوس من برئہ کذالک یسقط عنہ القضاء۔ ذو العطاش یعنی جسے شدید پیاس لگنے کی بیماری ہوتی ہے، عطش سے ہے، اور عطاش یعنی عین کے ضمہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ وَهُوَ دَاءٌ یہ ایسی بیماری ہوتی ہے، لا یروى صاحبہ جس کا جو بیمار شخص ہوتا ہے وہ سیر نہیں ہوتا اور اس کی تشنگی ختم نہیں ہوتی۔ وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ تَرْكِ شُرْبِ الْمَاءِ طُولَ النَّهَارِ اور وہ دن کے وقت پانی پینے کو ترک کرنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ ذو العطاش المعیوس من برئہ جو اپنی بیماری کے صحیح ہونے سے مایوس ہو چکا ہو، کذالک یعنی بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کی طرح اس کا حکم ہے، یسقط عنہ القضاء اس سے قضا ساقط ہے۔ تو یہ جو ذو العطاش تھا وہ یعنی دن کے وقت پانی پینے کو نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر چھوڑتا ہے تو اس کے لیے شدید مشقت اور مشکل پیش آتی ہے۔ پیٹ کے اندر جو ہے ایک مائعات جمع ہو جاتے ہیں اور بیماری دل کی اور جگر کی اس کو لگ جاتی ہے اور اس کے پیٹ میں ورم آ جاتے ہیں اور بہت اس کو پانی پینا پڑتا ہے۔ تو اس کا حکم یہی ہے کہ اگر وہ مایوس ہو چکا ہو اپنی بیماری کے صحیح ہونے سے تو پھر یعنی بوڑھے اور بوڑھی کی طرح اس کا حکم ہے کہ اس سے قضا بھی ساقط ہوگی۔ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ اور اس پر فدیہ دینا واجب ہے، ہر دن کے بدلے میں ایک مد طعام دے گا۔ وَلَوْ بَرِئَ قَضَى شہید اول کی عبارت ہے کہ اگر ذو العطاش شدید پیاس کا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے تو قضا کرے گا۔
وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ هُنَا لِإِمْكَانِهِ حَيْثُ إِنَّ الْمَرَضَ مِمَّا يُمْكِنُ زَوَالُهُ عَادَةً بِخِلَافِ الْحَرَامِ۔ فرماتے ہیں بے شک شہید اول نے ذوالعطاش کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وہ اگر شفا یاب ہو جائے تو قضا کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ ممکن ہے کہ وہ صحیح ہو جائے، چونکہ مرض جو ہوتی ہے مما یمکن زوالہ عادتاً معمولاً اس کا زائل ہونا ممکن ہوتا ہے اور بیماری سے شفا یاب ہونا ممکن ہوتا ہے، بے خلاف الحرم۔ لیکن یہ جو بڑھاپا ہوتا ہے اور سن رسیدگی ہوتی ہے یہ واپس لوٹنے والی اور جوانی کی طرف ریورس ہونا یہ یعنی شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ وَهَلْ يَجِبُ مَعَ الْقَضَاءِ الْفِدْيَةُ الْمَاضِيَةُ الْأَقْوَى ذَلِكَ بِتَقْرِيبِ مَا تَقَدَّمَ وَبِهِ قَطَعَ فِي الدُّرُوسِ۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس صورت میں وہ تندرست ہو جائے آیا قضا کرنے کے علاوہ فدیہ بھی واجب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ شہید ثانی کی نظر میں اقویٰ یہ ہے کہ اس پر فدیہ واجب ہوگا بے تقریب ما تقدمہ، جو کچھ سن رسیدہ بوڑھے اور بوڑھی کے بارے میں بیان ہو چکا ہے اسی کو یہاں پر بھی تطبیق کریں گے۔ وہاں پر فرمایا تھا کہ اگر وہ تندرست ہو جاتے ہیں اور روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو روزہ بھی قضا کریں گے اور فدیہ بھی واجب رہے گا، چونکہ فدیہ جو واجب ہوتا ہے اس کی جہت اور ہے، وہ ماہ رمضان میں روزہ چھوڑنے کی وجہ سے ہے، اور یہ جو قضا کا وجوب ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ چونکہ اس کو قدرت پیدا ہو گئی ہے۔ فدیہ قضا کے بدلے میں نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ جب قضا اس کو کرنی پڑ رہی ہے تو پھر فدیہ تو معاف ہونا چاہیے، نہیں تو پھر عوض اور معوض، بدل اور مبدل دونوں جمع ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ وَبِهِ قَطَعَ فِي الدُّرُوسِ، اور اسی کا شہید اول نے اپنی کتاب دروس شرعیہ میں یقین کیا ہے کہ اس پر فدیہ بھی واجب ہوگا، قضا بھی واجب ہوگی جب اس کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ وَيُحْتَمَلُ أَن يُرِيدَ هُنَا الْقَضَاءَ مِنْ غَيْرِ فِدْيَةٍ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْمُرْتَضَىٰ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اور احتمال ہے کہ مصنف نے یہاں ذوالعطاش اور شدید پیاس کے مریض کے لیے ارادہ کیا ہو فقط قضا کا بغیر فدیہ کے، جیسا کہ یہ سید مرتضیٰ علم الہدا کا بھی نظریہ رہا ہے کہ فدیہ کے بغیر وہ فقط قضا کرے گا۔ تو ممکن ہے کہ یہ ان کا نظریہ ہو، ممکن ہے وہ نظریہ ہو کہ قضا بھی کرے اور فدیہ بھی دے، جو کہ خود ان کا نظریہ ہے دروس والا اپنی کتاب دروس شرعیہ میں۔ واحترز بالمعیوس من برئہ عمن یمکن برؤہ عادتاً۔ ایک اور اس کی فر بیان کرتے ہیں کہ جب شہید اول نے فرمایا تھا کہ شدید پیاس کا مریض جو اپنی شفا یابی سے مایوس ہو چکا ہو تو اس کے لیے پھر فدیہ دینا واجب ہے اور قضا واجب نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے مایوس اپنی شفا یابی سے مایوس کی قید لگائی تو اس سے احتراز کیا ہے، اجتناب کیا ہے عمن یمکن برؤہ عادتاً، اس شخص سے کہ جس کو پیاس کی مرض تو ہے لیکن اس کا شفا یاب ہونا ممکن ہے معمولاً، یعنی اس کی بیماری ابتدائی سٹیج میں ہے اور بہت زیادہ سنگین نہیں ہوئی اور اس کی چارہ جوئی ہو سکتی ہے۔ مختلف قسم کے اطباء اور ماہر اور حاذقین کہتے ہیں کہ اس کا علاج ہو جائے گا۔ اگر وہ ایسا شخص ہو کہ جس کا علاج ممکن ہے فَإِنَّهُ يُفْطِرُ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ حَيْثُ يُمْكِنُ، تو وہ اپنے روزے کو افطار تو کر لے گا، چونکہ جب مریض ہے فعلاً تو اس کے لیے پھر چھوٹ ہوگی جب وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ حَيْثُ يُمْكِنُ، اور جب اس کے لیے ممکن ہوگا روزہ رکھنا بعد میں ماہ رمضان کے بعد میں تو اس پر قضا کرنا واجب ہوگی۔ کل مریض من غیر فدیۃ، جیسے ایک مریض شخص ہوتا ہے، نارمل مریض ہوتا ہے جو بالکل مایوس نہیں ہو چکا اپنی شفا یابی سے، تو وہ ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے، بعد میں اس کو قضا کرنی ہوتی ہے من غیر فدیۃ، اور فدیہ بھی اس پر دینا واجب
نہیں ہوتا۔ بہرحال شہید ثانی اپنا نظریہ جو انہوں نے سن رسیدہ بوڑھے اور بوڑھی عورت کے بارے میں بیان کیا تو اسی کو یہاں پیش کرتے ہیں۔ وَالْأَقْوَى أَنَّ حُكْمَهُ كَالشَّيْخَيْنِ يَسْقُطَانِ عَنْهُ مَعَ الْعَجْزِ رَأْسًا وَتَجِبُ الْفِدْيَةُ مَعَ الْمَشَقَّةِ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں ہماری نظر میں اقوی اور قوی تر نظریہ یہ ہے کہ ذوالعطاش جو مریض ہوتا ہے اس کا حکم شیخین یعنی کہ سن رسیدہ بوڑھے اور بوڑھی عورت کی طرح ہے۔ یسقطان عنہ یعنی اگر اصلاً وہ روزہ نہ رکھ سکتے ہوں تو پھر ان پر قضا بھی واجب نہیں ہے اور فدیہ بھی واجب نہیں۔ یسقطان تثنیہ کا صیغہ ہے، یسقطو سقط یسقطو فعل مضارع کا تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی قضا بھی ساقط ہوگی اور فدیہ بھی ساقط ہوگا عنہ اس ذوالعطاش سے مال عجز راسن جب وہ اصلاً روزہ رکھنے سے عاجز ہو۔ وَتَجِبُ الْفِدْيَةُ مَعَ الْمَشَقَّةِ اور جب اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہو لیکن مشقت شدیدہ کا سبب ہو تو اس پر فدیہ واجب ہوگا اور قضا واجب نہیں ہوگی۔ اگر وہ ایسی صورت میں ہو کہ وہ تندرست نہ ہو بعد میں تو پھر اس پر فقط فدیہ واجب ہوگا، قضا بھی واجب نہیں ہوگی۔ یہ شہید ثانی کا نظریہ تھا، یعنی سن رسیدہ بوڑھے اور بوڑھی عورت کے لیے بھی، اور یہی نظریہ یہاں بھی دہراتے ہیں۔ شہید ثانی نے اسی مسئلہ ششم کے ذیل میں جہاں پر شہید اول نے بوڑھے مرد اور عورت کے بارے میں ذکر کیا اور اسی کے ضمن میں ذوالعطاش کو بھی ذکر کیا، شہید ثانی نے روایات کی روشنی میں اس کے حکم کی بھی تحقیق پیش کی ہے۔ اس کے بارے میں جو روایات ہیں وہ وہی ہیں جو کہ بوڑھے مرد اور عورت کے بارے میں ہیں، جیسا کہ صحیح محمد ابن مسلم کوفی جلیل القدر سے کا راوی ہیں، امام باقر علیہ السلام سے روایت کی، الشیخ الکبیر والذی بہ العطاش لا حرج علیہما ان یفطر فی شہر رمضان۔ بوڑھا مرد اور شدید پیاس کا مریض ان کے لیے حرج نہیں ہے کہ وہ ماہ رمضان کا روزہ افطار کرے۔ وَيَتَصَدَّقُ كُلُّ وَاحِدٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِّن طَعَامٍ اور ان میں سے ہر ایک ہر دن کے بدلے میں ایک مد طعام فقیر کو دیں۔ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا ان پر قضا بھی واجب نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ يَقْدِرَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا اور اگر وہ اس پر بھی قدرت نہ رکھتے ہوں تو پھر ان پر کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ وسائل الشیعہ باب 15 ابواب من یصح منہ الصوم میں یہ حدیث موجود ہے اور صحیح السند بھی ہے، تو اس میں واضح طور پر ذوالعطاش کا حکم بیان ہوا ہے۔ ذوالعطاش کا جو حکم ہے اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، تمام فقہاء شیعہ اس کے قائل ہیں کہ وہ جب مایوس ہو اپنی شفا یابی سے تو وہ بوڑھے مرد اور عورت کی طرح ہے، اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ یہی صحیح ہے محمد ابن مسلم کوفی بھی ہے۔ اور اگر وہ بعد میں شفا یاب ہو جاتا ہے تو قضا اس پر واجب ہوگی، مشہور فقہاء شیعہ کا یہی نظریہ ہے، اور اطلاق نص تو تقاضا کرتا ہے کہ قضا اس پر واجب نہ ہو، جیسا کہ شیخ اور شیخہ یعنی بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے بارے میں بھی اسی طرح ہے۔ اور شہید ثانی نے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ ذوالعطاش کے صحیح ہونے کے بارے میں شہید اول نے ذکر کیا ہے لیکن بوڑھے کے بارے میں ذکر نہیں کیا، چونکہ بیمار کا شفا یاب ہونا ممکن ہوتا ہے لیکن بڑھاپے کا واپس لوٹنا یہ محالات عادیہ میں سے ہے، یعنی بہت شاذ و نادر ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی ایسی دوائی راس آ جائے یا کوئی اس طرح کا اس میں آ جائے کہ وہ درست ہو جائے اور جوان ہو جائے۔ اور سید مرتضیٰ کا نظریہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر بعد میں اس کو قدرت قضا کی پیدا ہو جاتی ہے تو فقط قضا انجام دے گا اور فدیہ بھی
تو اس پر واجب نہیں ہوگا، حالانکہ روایات کا اطلاق یہ ہے کہ اس پر قضا واجب نہیں ہوگی اگر بعد میں اس کو شفا یابی ہو جاتی ہے، فقط فدیہ ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ بہرحال نظریاتی اختلاف تو رہتا ہے، اس میں تحقیقات وغیرہ کرنی چاہیے۔ اور شہید ثانی کا نظریہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر وہ اصلاً عاجز ہوتا ہے روزہ رکھنے سے تو اس سے قضا اور فدیہ دونوں ساقط ہوں گے، اور اگر وہ مشقت کے ساتھ قادر ہوتا ہے روزہ رکھنے کو تو پھر اس پر فدیہ واجب ہوگا۔ حالانکہ اس بحث میں اطلاق روایت جو صحیح و سند روایت ہے محمد ابن مسلم کی، وہ اس کے خلاف ہے، چونکہ اس میں فدیہ اور قضا دونوں ساقط ہو جائیں، یہ چیز قابل غور ہے۔ تو شہید ثانی کا یہ نظریہ ہے، بہرحال اس کے خلاف بھی انسان کو روایت کی روشنی میں سوچنا پڑے گا۔